اسٹارٹ ہے نئے سیشن کا، اس پہ ریکریشن کا عمل جو ہے وہ کم ہے. سیکنڈلی فارمیشن کو تھوڑا جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اسٹارٹ ہے اور اسٹارٹ میں اگر گریڈ کر لی جائے تو ہمارا اگلا وقت جو ہے اگلا جو مکمل ٹائم پڑا ہوا ہے ہمارے لیے وہ آسان ہو جائے گا. اگر تھوڑی مشکل تو ہے اس کے اندر، مگر اگر سارے لوگ اس پیٹرن پہ آ جائیں گے تو بچوں میں جو مہینوں میں بہتری آنی ہے وہ انشاءاللہ دنوں میں کور ہوگی. تو یاد رکھیں کہ یہ ہر ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے. ہر ٹیچر اس چیز کو لے کے جب چلے گی تو یہ بچوں کے لیے سیکھنا آسان ہوگا. جیسے کہ اب کوئی اردو پڑھا رہا ہے، کوئی اسلامیت پڑھا رہے ہیں، اردو سے ریلیونٹ کسی کا کوئی سبجیکٹ بھی ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنے سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو جب آپ لکھواتے ہیں تو جب اس سیم پیٹرن کو یوز کرتے ہیں تو وہ میرے خیال میں اگر اسپیشل رائٹنگ ٹیچر ہو وہ اس کو اتنا فالو نہیں کریں گے جتنا آپ وہ فالو کرتے ہیں. تو یہ تمام ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ اپنا سبجیکٹ جب بورڈ پہ لکھوائیں بالکل اسی ایک سیم فارمیشن کی طرح جو رولز ہیں اس کے اکارڈنگ، اور جب چیک کرتے ہیں اس کے اندر ریکریشن مارجن لائن اس کے اندر رپورٹ کا استعمال تو نہیں کر رہا بچہ، ان چیزوں کو سب چیزوں کو دیکھ کر کے کام چیک کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ریزلٹس ہمیں مہینوں میں ملتے ہیں وہ دنوں کے اندر آ جائیں گے اور ہمارا پیٹرن جو ہے وہ سب کا سیم ہو جائے گا. تو تمام لوگ کریں گے سر انشاءاللہ. تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جیسے آپ نے ٹریننگز لی اور ورک آپ نے کروایا پچھلے سال بھی کروا رہی ہیں، تو اپنی کلاس کی فیڈ بیک دینا چاہیں. جی ٹیچر. پہلے تو بچے فیڈ بیک سے چاہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے ٹریننگ دی ہے تو ہمیں پتا چلا کہ بچوں کو انفارمیشن پہ کیسے لیا ہے. سیکنڈلی ہمیں پتا چلا کہ جب ہم بچوں کی ریفلیکشن کروا رہے ہیں تو ریفلیکشن یہ وجہ سے جب بچے کسی وقت لکھ رہے ہیں تو لکھتے وقت وہ مسٹیک ہائی لائٹ کی وجہ سے ان کی وہ مسٹیک دور ہو جاتی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس چیز سے بڑا فرق پڑا ہے بہت زیادہ افیکٹو ہے. جی ٹیچر بھی اور بتانا چاہیں. جی میڈم آپ بتائیے گا اگر اس ایکسپیرینس بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. ہمیں رائٹنگ پریکٹس کروائی جو ہے سب سے افیکٹو کام مجھے لگ رہا ہے وہ مارکر کا کام لگ رہا ہے کیونکہ بچے مارکر کا پہلے یوز کرنا جانتے نہیں تھے، تو انگلش اور اردو مارکر کا یوز اب کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں انگلش کو لکھنا ہے کیسے. جی تو اسی طرح مارکر جو ہے وہ آپ کے پیپر کو 4 سال دکھانے والی مارکر ہے. ہیڈنگ جتنی مضبوط ہوتی ہے بچے کی اتنا ہی پیپر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو کوشش کریں 3-4 چیزوں کو نوٹ کر لیں، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. جب بھی کام چیک کرنا ہے سب سے پہلے بچوں کا پیٹرن چیک کرنا ہے آپ نے. سیکنڈلی مارجن لائن کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا اس بچے نے اسکیل سے لگائی ہوئی ہے یا پراپر لگائی ہوئی ہے. تیسرے نمبر پہ کوئی کٹنگ تو نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ آپ نے اوور آل اس کی جو غلطیاں ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے اگر کہ مارجن کم غلطیاں ہیں تو مارجن کے باہر لکھ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلطیاں زیادہ ہیں تو اس کو آپ جو پیج نیچے بچا ہو وہاں لکھ دیں یا لکھ دیں. یہ 1 مہینہ آپ کریں گے انشاءاللہ تو ایک بچے کو میسج کنوے ہوگا کہ مجھے اس پیٹرن پہ چلنا ہے، اتنی کا کار یہ ہے. اگر میں اچھا لکھوں گا تو ریکریکشن مجھے نہیں ملے گی، اگر میں اچھا نہیں لکھوں گا تو مجھے ریکریکشن ایکسٹرا ملے گی اور جو میرے اوپر برڈن ہے. تو یہ تمام لوگ میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک نئے عادت کے ساتھ جیسے نیا والا سیشن شروع ہوا ہے اس چیز کو لے کے چلیں. کوئی 1 مہینہ ریگولر اس کو کریں انشاءاللہ. یہ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹ ہیں جو پیچیدگی ہے یہ آپ کو دنوں میں ختم ہوتی نظر آئے گی. اللہ پاک آپ سب کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ جی. تھینک یو. ایڈمیشن اوپن پلے گروپ ٹو پری 9th. اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے الفریڈ کا انتخاب بھی کامیابی کا ضامن.